ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء الأعداء إلا النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون رتبہ بھی خدا دیتا ہے۔ استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ پڑھایا کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا مجھے سب کچھ سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، میں واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ جناب صدر اساتذہ انسانیت کا ستون ہے، یہی انسانیت کا معمار ہے، یہی انسانیت کی بنیاد ہے۔ یہ نوجوانوں کو سنوارنے اور ان کے مستقبل میں چیلنج کرنے اور ان کے کردار سازی پر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے، عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے۔ استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو پڑھا دیتا ہے۔ استاد کا مقام و احترام، یہ استاد کیا ہے، استاد کس کو کہتے ہیں؟ استاد وہ مبارک ہستی ہے جو گمان کو یقین میں بدلتا ہے، جو پتھروں سے ہیرے تراشتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کی نگاہوں میں شفقت، لہجے میں مٹھاس اور رویے میں نرمی و شائستگی ہوتی ہے۔ استاد وہ کہلاتا ہے، استاد تو وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں لیے شمس و قمر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، جناب صدر رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ استاد اور شاگرد کا ہی ہے، مگر افسوس طلبہ کا ایسا حال ہو گیا ہے کہ وہ استاد کی عزت نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کامیابی ان کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ عقل بھی خدا دیتا ہے، تربیت بھی خدا دیتا ہے، عقل بھی خدا دیتا ہے، تربیت بھی خدا دیتا ہے۔ استاد تو وہ سمندر ہے جو دونوں کو پڑھا دیتا ہے۔ والسلام۔ حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمائے جیڑا بندہ مسجد دی طرف ٹر کے آوے اندے ایمان دی گواہی دیتا کرو، اے ایمان والا بندہ ہے، اے مومن بندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بھائی حدیث ہے، قابل غور حدیث ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑے والا بندہ جمعے والی دیوار تیاری کر کے غسل کر کے خوشبو لا کے مسواک کر کے مسجد دی طرف
روانہ ہوندا ہے تے مسجد دی طرف آ کے خطیب دا خطاب سندا ہوندا ہے اللہ دے نبی فرمائے جیڑا بندہ خطاب سندا ہوے خطیب دا خطاب سندا ہوے حدیث مبارک ہے اون دے دے گناہ معاف ہوے نا ایندا مطلب ہے ایک جمعے کیوں لاکھ بے جمعے تک تے دی ترانی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے احسانات گننے لگوں تو شمار ہی نہ کر پاؤں جناب صدر کائنات میں ایسا کوئی حصہ نظر نہیں آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی جھلک نہ رہی ہو شمس و قمر اور تھے انگنت تارے آسماں میں شمس و قمر اور تھے انگنت تارے آسماں میں پر چراغ احمد جلا ہے کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم سمجھو اور اپنی زندگی میں نافذ کریں یہ نہ صرف دنیاوی کامیابی کا ذریعہ بلکہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے مجھے خوبصورتی سے پڑھو گے تو قرآن قاری بن جاؤ گے مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے میری تعلیم دوسروں تک پہنچاؤ گے تو عالم بن جاؤ گے میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے میری تعلیم دوسروں تک پہنچاؤ گے تو عالم بن جاؤ گے میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے مجھے بیان کرو گے تو خطیب بن جاؤ گے میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے میری تعلیمات پر عمل کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے مگر یاد رکھو اگر مجھے اپنی زندگیوں سے نکال دو گے دنیا اور آخرت میں رسوا جاؤ گے آخری شعر سنانا چاہتا ہوں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن میں ہے زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے اے مسلمانوں قرآن کھول کر دیکھو تمہارے ہر درد کی جواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے اللہ نے اتارے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل خوشی سے کھل اٹھا, دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا خون رواں دواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ مجھے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے. جناب صدر اس بات کی جستجو اور دعوت گفتگو دونوں کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. جناب صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے احسانات کو گن لگوں تو شماری نہ کر پاؤں. جناب صدر توجہ فرمائیے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے احسانات کو گن لگوں تو شماری نہ کر پاؤں. کائنات میں کوئی ایسا حصہ نظر نہ آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو. شمس و قمر اور تھے انگنت تارے, شمس و قمر اور تھے انگنت تارے آسمان میں, جب چراغ مصطفیٰ جلا تو روشنی پھیلی سارے جہاں میں. جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت و خیریت کی دعائیں دیتے نظر آتے. جب میں سیرت النبی کا موضوع بولنے لگتا ہوں تو مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے بشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. چلتا جا قرآن پڑھتا جا جہاں تک سورۃ الناس آئے, جہاں تک سورۃ الناس آئے گی وہاں پر تیرا مقام ہوگا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام مہمان بن یا رب دا جبریل لین آیا ویلتی ادب دا سدرات جا کے سونا بن یا رب دا مہمان. سارے انبیاء صفا وچ میرا نبی امام, کل انبیاء صفا وچ میرا نبی امام. پتھراں وی کلمہ پڑھیا ابو جہل دی مٹھی وچ, جبریل آوے جبل میرے آقا دی گلی وچ. سردار نوریاں دا میرے آقا دا نام, سارے انبیاء صفا وچ میرا نبی امام. کل انبیاء صفا وچ میرا